اور دیکھیں فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے. یہ جملہ انہوں نے بول کے کہا اپنے منہ سے میری دشمنی میں. وہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو جی، بلکہ یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے. یہ بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ آدھا سچ تھا، صراط الذین انعمت علیہم. اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات نہیں کی کہ قرآن و سنت کو فالو کرو؟ ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے یہ بات، لیکن یہ ہے. یہ مفتی اکمل کا بھی کلپ ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں اس کا بھی ایک کلپ ہے. ایک تو مفتی عبدالواحد قریشی کا بھی آپ نے سنا نا، اس کا بھی ہے کلپ. یہ سارے ایک ہی ہیں. تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو وہ بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے. خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے. وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم ہے. بھائی صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے بھی کچھ تھا، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا. آپ کا تو راستہ ہی نہیں، آپ کے تو راستے ہیں. 4 مسلح آپ نے 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں ڈال کے رکھے ہیں. ہاں 1517 سے 1917 تک جھوٹا اجماع امت بھی کیا ہوا تھا. اب وہ دوبارہ مسلح واپس نہیں آئے گے، ورنہ انفیوں میں ہی 2 ہیں، انفیہ بریلویہ، انفیہ دیوبندیہ. تو اگر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد تمہارے بزرگوں کے راستے ہیں، وہ تو کئی زیادہ ہیں. اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے ان کی طرف غلط منسوب کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اس طرح اماموں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جو فرقے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں، چاہے امام حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میں تو یہ ساری دعائیں دیتا ہوں ان سارے بزرگوں کو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر. اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو؟ بس بات ختم ہوگی. ایسے کر کے کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس میں اللہ کا انعام ہوتا ہے. انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا. یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا. اس میں سے یہ نکالنا تھا، اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات دیے. لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا. آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں. ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف، دیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بالکل واضح کر دیا کہ انبیاء کو راستہ ملتا ہے، باقی فالوور ہیں. صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جو ڈیفینیٹلی صراط الذین انعمت علیہم ہے، وہ صرف انبیاء کرام ہیں، ان کے اہل البیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں. دیٹس آل. باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے. قرآن و سنت کی کوئی سند ان کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ بریلوی ہے، کہ بتاؤ کروڑوں دیوبندی حکیم الامت مانتے ہیں اشرف تھانوی کو، تو کیا اشرف تھانوی صراط الذین انعمت علیہم ہے؟ وہ کہیں گے مردود ہے، تھانوی رسول اللہ کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے. بس ختم ہو گیا. اور اگر میں احمد بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دین و ملت ہے، کروڑوں دیوبندی کہیں گے نہیں تو مجدد دین بدعت ہے. یہ ہو گیا جی آپ کا صراط الذین انعمت علیہم. لو سامو. ہاں اللہ کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ وہ صرف انبیاء، اہل البیت اور صحابہ کرام. ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے. لیکن ہم ڈیفینیٹلی انگلی سے اشارہ کر کے قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں بس. انہوں نے نہ صرف کلیم کیا، ان کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا. یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری صراط الذین انعمت علیہم. یہ جھوٹ بولنا بند کرو. اور ابھی تو میں ایک آیت پیچھے گیا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پیچھے چلا گیا تو تمہارا سارا فرقہ فارغ ہو جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے بابوں کے پجاریوں، قبروں سے مانگنے والوں، توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں. اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آ کے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ بابوں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں. اللہ کے بندوں، مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی. وہ امی تو ظاہری سبب ہے،
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ سے رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے. وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ظاہری سبب نہیں ہو سکتا. قرآن جس دعا کی نفی کر رہا ہے نا وہ ہے ایاک نستعین، دعا والی مدد اللہ کے ساتھ ہے. یہ اگر کسی اور سے مانگی تو آپ مشرک. کتنے لکھا ہے قرآن میں سورۃ النمل، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا جس ہستی کے بارے میں عقیدہ ہے نا کہ تم سے تکلیف اور پریشانی دور کر سکتی ہے، تو گویا تم نے اسے خدا ہی مان لیا. ہاں دعا کروانا یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری تکلیف دور کر سکتا ہے اور وہ دنیا میں سامنے موجود نہیں ہے. نبی علیہ السلام آج دنیا میں موجود ہوں، ہمیں کوئی پریشانی بیماری ہم حضور سے جا کے دعا کروائیں گے، اور اللہ چاہے تو حضور کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا. جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضور نے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہوگی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی کی بھی جنگ میں کوئی ہڈی ٹوٹتی تو قبر رسول سے جا کے ٹھیک کرواتا تھا؟ نہیں. یہ اسی طریقے سے ایکویشن بناتے ہیں نا، بتاتے حضور کے معجزات ہیں اور کہتے ہیں جا کے نبی علیہ السلام سے مانگو. تو پھر میں نے اس پہ ان کو پھکا دیا تھا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے، اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں تم سے فیصلہ نہ کروا لیں، اور پھر جو تم فیصلہ کرو اس میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. تو مجھے بتاؤ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے قبر رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کروایا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کیوں ہوا؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بخاری مسلم میں آیا اسی وجہ سے کہ حضور نے نہیں فیصلہ کیا تھا، صحابہ نے اجماع سے چنا تھا. لیکن کسی صحابی کو وہم نہیں آیا کہ ابو بکر اور علی آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہے، قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام حاکم ہے. ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام اب دنیا سے جا چکے ہیں، اب ہماری اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ورنہ تمہیں اگر اس طریقے سے عقائد بنانے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 1500 صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، پانی کا صرف ایک پیالہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ڈالا، پانی کے چشمے جاری ہوئے. 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، وضو کر لیا، مشکیزیں بھر لیے، ابھی بھی پانی تھا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. لیکن حضور کی وفات کے بعد کوئی حضور کی قبر پہ پیالہ لے کے نہیں آیا. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے بخاری میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش ہو جاتی تھی. بھئی حضرت عمر کیوں نہیں قبر رسول پہ گئے کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، جس طرح دیوبندیوں اور بریلویوں نے لکھا. اور تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ سنایا کہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 550 سال بعد قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلایا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. بھئی یہ ہاتھ حضرت فاطمہ کے لیے تو نہیں نکلا، مولا علی کے لیے نہیں نکلا، تو تیرا شیخ احمد رفاعی تو شاہی کوئی نہیں. فضائل حاج میں لکھا شیخ زکریا کاندلوی نے، فضائل سنت میں پاپا جانی نے لکھا. سب جعلی باتیں. اور کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی وہیں موجود تھے. بڑے بدبختی ہے جی عبد القادر جیلانی دی کہ موجود ہیں اور ہاتھ نہیں نے چومیا. ہاتھ کو نہیں چومیا انہوں نے، ہاں یہ ذہن میں رکھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 90,000 کا مجمع تھا. اے بھی جھوٹ ہے، اس زمانے میں تو اتنا مجمع ہوتا ہی نہیں تھا مسجد میں. اور ان میں عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ عبد القادر جیلانی شیخ احمد رفاعی کے پیر ہیں. شیخ احمد رفاعی نے ہاتھ چومیا، عبد القادر جیلانی نے نہیں چومیا. کتنی بدبختی ہے اور جعلی واقعہ ہے یار. شرم کرو، نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو. وہ عقیدے منسوب کیے جن کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم بڑی دور ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جی آگے فیل ہو جاؤ گے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو لہذا بزرگ کتنے گئے جی؟ بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے. اور لے جاؤ بابے تو ڈیوٹیاں نے. اگر ڈیوٹیاں تو سیکھے نا، جس طرح وہ خاتم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے وہ رسول اللہ کے گستاخوں کو نہیں پکڑ. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے.
تو میں نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث کتب ابدال مر جان، امت کیوں مرے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ جس غوث کتب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا، جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے یا فیس بک کی سٹوریجز ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر گستاخانہ ویڈیوز ہیں اور وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کروا رہا، وہ غوث کتب ابدال کتے کی موت مر جائے، امت کیوں مرے؟ امت تو مظلوم ہے۔ اس کا جواب بابے کے پاس نہیں تھا، پوری زندگی بابا چپ رہا، انہیں کہنا یہ میرے تو بڑی چاہیے ہے۔ ہاں 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 بابے نے میرے بڑے کلپ دیکھے ہوئے نے، بابے نے کئی مرید چھوڑ کے ساڈے نال اٹیچ نو دس دن۔ وہ ایک منڈا نیٹ اتنے ہوتا ہے، وہ آتا ہے کہ لبیک کا کیا کرو، لبیک نہ کیا کرو، یہ میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا۔ وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولی خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑے پر وقف ایسی کی کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھ دینا۔ کیونکہ وہ کلپ میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے، لبیک یا رسول اللہ یہ غلط ہے، ورنہ وقف کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو ان کا ساڈی مرضی جس طرح مرضی کبھی ہے، پتا تو تھا ان کو۔ اور یہ مفتی اکمل صاحب کے استاد ہے خاتم رضوی صاحب، عربی مفتی اکمل صاحب نے ان سے سیکھی ہوئی ہے، اور ان کے استاد ہم ہوئے، اللہ معافی دے آپ ہزار ہے لبیک کا یا رسول اللہ غلطی کٹی ہے نا، میں ایک کہتا ایک لفظ بھی کوئی سکھا دے استاد ہے تو میں سکھایا نا، ہاں ہائے ہائے۔ اور یہ ساری باتیں تفنن کے طور پہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی، نہ میں نے ہاتھ ایسے کر کے چموانے ہیں، نہ میں نے کوئی مرید بنانے ہیں، صرف آپ کے دماغ کھولتا ہوں کہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس سب کے سب امتی ہیں۔ امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم، بس میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہی کوئی نہیں، اے حال ہے ان بابیاں اس ٹائم۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں، راستہ۔ اب نبی الاسلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، حنفیہ، شافیہ، مالکیہ، حنبلیہ، نبی الاسلام بتا کے گئے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، مشکات میں بھی ہے۔ نبی الاسلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ الانعام کی آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں نا، ان میں ہر راستے پہ شیطان بیٹھا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، تم نے میرے راستے پہ رہنا ہے، نبی الاسلام کے راستے کے اوپر۔ اور مزے کی بات بتاؤں، اس کا ایک طریق جو ہے نا وہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اس کی صحت میں کلام ہے لیکن وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے۔ اس میں ہے کہ نبی الاسلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف، یعنی وہ 4 مسلے جو کعبے میں تھے، اور کہا کہ سینٹر والا جو ہے نا یہ صراط مستقیم ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں، اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے، ان کی طرف غلط منسوخ۔ آج ہم کرسچینٹی کو سمجھتے ہیں نا دنیا میں شرک کے علم بردار ہیں سب سے بڑے، حالانکہ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہمارا اختلاف کرسچینٹی سے ہے۔ ادھر بھی ان بابوں سے ہمارا اختلاف ہے جو ان بزرگان دین یا ان محدثین کی طرف غلط عقائد منسوخ کیے ہیں۔ ان محدثین کو تو ہم مانتے ہیں بھائی، ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے یہ امام بخاری، ان کے شاگرد ہیں امام مسلم، اور امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، ان کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک، مالک کے استاد ہیں امام نافع، اور ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر، اور ان کے استاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ان اماموں کو نہ مانتے ہو تو ان کی کتابیں یہاں رکھیں۔ تم نے ان اماموں کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہے امت کو۔ یہ تو ہم نے بتایا نا کہ اماموں نے عقیدہ کیا لکھا ہے، یہ ہے نبی الاسلام نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، نبی الاسلام کا راستہ وہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جو اس راستے پہ چلیں گے ان پہ انعام ہوگا، وہ تمہارے فرقوں کے بزرگ نہیں، جو بھی چلے، آج چلے، پہلے چلے، یا قیامت تک کوئی بھی چلے گا۔ یہ چیز نبی الاسلام نے سکھائی ہے۔ اور ان کا یہ غرور بھی میں توڑ دوں جو ان کو بابوں کا غرور ہے کہ جی بابوں سے پوچھ کے پہلے چلنا چاہیے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لیا، اور امام ترمذی نے قرآن حکیم کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اس کے کانٹیکسٹ میں سے لیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ یہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے حاتم طائی جو بہت بڑے عرب کے سخی تھے، ان کے بیٹے عدی ابن حاتم جو مسلمان ہو گئے، ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی، وہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ قرآن میں یہ آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے، میں خود کرسچن رہا ہوں، ہم نے تو اپنے علماء کی کبھی پوجا نہیں کی تھی، تو قرآن نے کیوں کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا؟
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बताओ कि तुम अपने उलमा और इन जोगियों के रुहबान के कहने पर शरीयत की हलाल करदा चीजों को हराम और हराम को हलाल नहीं मान लेते थे? उनका या रसूलल्लाह ऐसा ही था। फरमाया यही उनको रब बनाना है। यानी कि हुजूर कह रहे थे अदी इब्ने हातिम, तुमने कर लेना था गौर कि किताबों का खुदा और है और तुम्हारे बाबों का खुदा और। आगे से अदी बिन हातिम को कहना चाहिए था या रसूलल्लाह मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो उलमा से पूछ पूछ के चलूंगा ना। हुजूर ने कहा नहीं, ये जो तुम उलमा के पीछे चलते थे ना, वो हलाल और हराम वो बता रहे होते थे, किताबें नहीं थी सपोर्ट कर रही होती। तुम्हें चाहिए था तुम किताबें सुन्नत को फॉलो करते जो तुम्हारे पास मौजूद थी, तुम बुजुर्गों को फॉलो करते रहे। तो ये जो नारा है ना, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, ये नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया है। गोया के इसमें यूं ही है, ऐ अदी इब्ने हातिम तुमने कर लेना था गौर कि किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, यानी कि तालीमात के पॉइंट ऑफ व्यू से खुदा तो सबका एक है। उन्होंने नहीं आगे से कहा या रसूलल्लाह मैं तो जाहिल था, मैं कैसे खुद इल्म हासिल करता। आपने फरमाया तुम अपने उलमा के कहने पर हलाल को हराम, हराम को हलाल नहीं ठहरा लेते थे। यानी उलमा को नहीं देखना, किताबों को देखना है। ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हादा औ असारत मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। नबी इनसे फरमाओ अगर मुझसे बहस करनी है तो कुरान को नहीं मानते तो इससे पहले कोई किताब है वो लेके आओ, या कोई अंबिया के आसार हो तुम्हारे अंबिया के, उससे बात करो। ये हवाई फायर करना छोड़ो, किताब सुन्नत की बात करो अगर तुम सच्चे हो। ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हादा औ असारत मिन इल्म, किताब और इल्म। तो यही तुमने अर्ज किया। नाम है बाबी, नाम है बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ईतूनी भी किताब मिन क़ब्ल हादा औ असारत मिन इल्म। लो सामो, सारे शेर साबित हो रहे हैं, कुरान और सुन्नत तो साबित हो रहे हैं।